ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو پلک جھپکتے ہی حاضر ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا میں ایک عظیم بادشاہ تھا جس کا نام حضرت سلیمان تھا۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی کو نہ ملی۔ ہوا ان کے حکم میں تھی، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی فوج تھے اور جانور ان کی بات سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک پرندہ غائب پایا۔ وہ تھا ہدہد۔ ہدہد کچھ دیر بعد واپس آیا اور ایک حیرت انگیز خبر لایا۔ اس نے کہا، میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا دل غمگین ہو گیا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھوایا جس میں اللہ کا پیغام تھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو بھجوا دیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اللہ کے فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، لیکن دل میں ایک بات جان گئی، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ وہ تحفے لے کر حضرت سلیمان کے پاس آئی تاکہ ان کا ارادہ جان سکے۔ حضرت سلیمان نے تحفے قبول نہ کیے اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حاضر ہوگی۔ اسی دوران حضرت سلیمان نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مگر پھر ایک شخص جسے علم کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا۔ حضرت سلیمان نے تخت دیکھا اور فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس آئی اور اپنا تخت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، یہ تو وہی لگتا ہے۔ پھر اسے شیشے کے محل میں لے جایا گیا، جسے دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ تب اس پر حقیقت کھل گئی۔ اسی لمحے ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اصل طاقت بادشاہت میں نہیں بلکہ اللہ کی عطا میں ہے۔ علم طاقت سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ غرور انسان کو گمراہ کرتا ہے اور عاجزی ہدایت تک لے جاتی ہے۔ معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں۔